بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 106 107 دو آیتیں پڑھی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان دو آیتوں میں آخرت سے متعلق ایک مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، بلکہ معلوم ہے، اس پر یقین بھی ہے، اس یقین کو اور پختہ کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دنیا بنائی ہے اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت بھی بنائی۔ یہ دنیا جس طریقے پر مادی طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی اس دنیا میں گزار رہے ہیں، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آخرت کی دنیا بھی بنائی۔ وہاں بھی ایک دن ہمیں جانا ہے اور اسی طریق پر وہاں بھی ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت والی دنیا کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے بچہ باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ باہر آتا ہے دنیا میں تو وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اسی طریق پر ہم دنیا میں ہیں تو اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہیں، دنیا کو ماں کا پیٹ سمجھ لیجئے۔ اور جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلیں گے، یعنی دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں رکھ دیے جائیں گے، تو پھر وہاں سے ہمیں آخرت والی زندگی کے بارے میں معلومات ہوں گے، نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ یہ ایمان کے بنیادی عقائد میں ہے، آخرت پر یقین بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس کا انکار آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ایمان مفصل میں بھی اس کا تذکرہ ہے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے المتقین ہیں،
اور پھر متقین کی 5 صفات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی. اس میں 5ویں صفت یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. متقین آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کا یقین بنا ہوا ہے کہ موت کے بعد والی ایک زندگی ہے اور موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنی دنیا میں گزاری ہوئی زندگی سے متعلق پل پل کا حساب دینا ہے اور دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، یا تو جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا. اگر ایمان پر موت ہوئی ہے اور کچھ نافرمانیاں بھی ہیں تو ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن نافرمانیوں اور گناہ کی وجہ سے کچھ سزا بھی بھگتے گا. اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اور دنیا میں فرما برداری والی زندگی گزاری تو وہ خوش نصیب ہوگا کہ اول وہلہ میں سیدھے سیدھے جنت جائے گا. اور اگر ایمان پر موت واقع نہ ہوئی تو وہ سیدھے سیدھے جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اس مضمون کو ذکر فرمایا. قرآن مجید کے 25ویں پارے میں رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، کا ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہوگی اور ایک گروہ جہنم میں جانے والا ہوگا. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. جو بدبخت ہیں، رہے بدبخت، تو وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں ان کا چیخ و پکار ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو نیک بخت ہوں گے، جنہوں نے فرما برداری والی زندگی گزاری ہوگی، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں بھیجے جائیں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے، وہ عیش و آرام میں ہوں گے. یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ ذکر فرمایا. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں آخرت سے متعلق مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی، اس دن بعض لوگوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے. یوم تبیض وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے. وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ اور بے رونق ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ صاحب ایمان. اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہیں، سیاہ ہیں، بے رونق ہیں. ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان کے پیچھے کفر لے آئے، کفر اختیار کیا؟ ایمان کے پیچھے تم نے کفر اختیار کیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو چکھو عذاب بسبب اپنے کفر کے، چکھو عذاب. تو پتہ چلا کہ یہ سیاہ چہرے والے وہ ہوں گے جو یا تو انہوں نے دنیا میں ایمان قبول ہی نہیں کیا، حالت کفر میں زندگی گزاری اور حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہوئے،
یہ طبقہ ہوگا جن کے چہرے کالے ہوں گے، یا وہ طبقہ ہوگا جن کے دلوں میں کفر تھا، زبان سے وہ اسلام ظاہر کرتے تھے، منافقین کی جماعت ہوگی۔ یہ دو طبقے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سوال کر رہے ہیں اکفرتم بعد ایمانکم، اللہ کے انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں، تمہیں بتلایا گیا، عقل تمہیں دی تھی، اور سمجھانے کے باوجود اور دنیا کی ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قدرت کی نشانیاں رکھی تھی، عقل تمہارے پاس موجود تھی، تم ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ اسباب و ذرائع سب موجود تھے، تمہیں بتایا گیا تھا، تمہارے علم میں باتیں لائی جاتی رہی تھیں، لیکن تم نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور منافقین کی جماعت جنہوں نے دل میں کفر رکھ کر کے زبان سے اسلام ظاہر کیا، یہ تو مستحق تھے، یہ تو جہنم ہی کے مستحق تھے، لہذا ان کے چہرے کالے ہوئے اور وہ جہنم میں جائیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں اس سوال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس طبقے کا مسئلہ اس طبقے کا ہے جو دنیا میں تو مسلمان رہے اور اپنے آپ کو خود مسلمان سمجھتے رہے، اور ساری برادری اور سارے لوگ سماج انہیں مسلمان سمجھتا رہا، لیکن ان کے بعض اقوال، بعض اعمال، ان کے بعض سوچ، ان کی بعض فکر وہ غیر اسلامی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے، لیکن قرآن کے بعض احکامات پر انہیں اطمینان نہیں تھا، بلکہ انہیں قرآن کے بعض احکامات پر اعتراض تھا۔ وہ اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے تھے، ان کا دل کبھی ان احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا، ساری زندگی ان احکامات پر وہ عدم اطمینان ظاہر کرتے رہے، ان کا اعتراض باقی رہا۔ ٹھیک ہے، چونکہ دنیا میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لہذا ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں جیسا معاملہ کیا گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر جب انہیں اعتراض تھا، تنقید وہ کیا کرتے تھے، یقین نہیں تھا، تو کیا وہ اسلام پر باقی تھے؟ یہ اہم ترین سوال ہے، اس لیے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن انہیں معراج پر یقین نہیں۔ قرآن مجید کی نص سے معراج کا جتنا واقعہ ثابت ہے قرآن کے نص سے، اس پر بھی انہیں یقین نہیں، اعتراض ہے۔ بہت ساروں کو سود کے حرام ہونے پر اعتراض ہے، بہت ساری خواتین انہیں پردے کے احکامات پر اعتراض ہے، بہت ساری خواتین کو طلاق کے بعد عدت میں ملنے والے نفقے پر اعتراض ہے۔ یہ قرآن مجید کے وہ احکامات ہیں جو قرآن کے نص سے ثابت ہیں، اور ان قرآن سے ثابت ہونے والے احکامات کے بارے میں ادنا شک و شبہ، رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ، عدم اطمینان، چھ جائے کہ تنقید، چھ جائے کہ اس پر تبصرے، چھ جائے کہ کھلم کھلا یہ کہنا کہ یہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔
ظاہر سی بات ہے اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے، اس مقام پر آ گئے کہ ان کے ایمان کے بارے میں سوال کھڑا ہو گیا۔ اب دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ ہم تو انہیں مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ ہم نے کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ان کا شمار کون سی صفوں میں فرمائیں گے؟ انہیں کس صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ آیا اہل ایمان کی صف میں وہ کھڑے کیے جائیں گے یا اہل کفر کی صف میں کھڑے کیے جائیں؟ اگر وہ اہل کفر کی صفوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے تو پھر فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم والے ٹکڑے کے ذیل میں وہ آئیں گے۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے کیے گئے، جن کے چہرے سیاہ کر دیے گئے، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ایمان کے بعد تم نے کفر اختیار کیا؟ تو چکھو اپنے کفر کے سبب عذاب چکھو۔ یہ سوال انتہائی اہم سوال، اس سوال کے بارے میں ہم سب کو بہت غور کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں قرآن کے کسی حکم پر، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ کسی تعلیم پر، کسی حکم پر ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں۔ ایمان نام کس کا ہے؟ آنکھ بند کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو دل سے قبول کرنا، ماننا، اس کا نام ایمان۔ لیکن یہاں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ سماج میں، معاشرے میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، انہیں اسلام کے بہت سارے احکامات پر اطمینان نہیں ہے، انہیں اعتراض ہے، اور یہ اعتراض سمجھنے کی نیت سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں سمجھا دیا جائے تو وہ سمجھ لیں گے، نہیں، بلکہ یہ اعتراض ان کا حقیقی ہے، ان کا دل قبول کرنے ہی تیار نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے پہلے پارے میں رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل کی، عجیب و غریب آیت۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام دونوں کا نام لے کر فرماتے ہیں، درمیان میں اسحاق ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، اسحاق کا نام نہیں ہے، حضرت ابراہیم اور یعقوب کا نام لے کر اللہ فرماتے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں منتخب کیا ہے دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرو مگر حالت اسلام پر، یعنی اسلام پر تمہاری موت آئے، اسلام کے علاوہ کسی اور پر تمہاری موت نہ آئے۔ یہ دو جلیل القدر انبیاء اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد ایمان ان کا رخصت ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس کے ایمان کے خلاف کوئی کام کیا جائے اور کوئی سوچ بنائی جائے تو پھر اسلام کے باقی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے،
دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں جب کوئی جرم کرتا ہے پکڑا جاتا ہے تو بعض علاقوں میں یہ سزا دی جاتی ہے کہ بھائی اس کے چہرے کو کالا کر کے گھماؤ، تو اس کا چہرہ کالک سے پوت دیا جاتا ہے، سیاہی مل دی جاتی ہے. یہ سزا دنیا میں بھی ہے. تو یہ سزا اللہ تبارک و تعالی قیامت میں بھی دیں گے، اور وہ خود بخود ان کے اعمال کی وجہ سے وہ چہرے کالے پڑ جائیں گے. گویا وہ دنیا میں گنہگار نافرمان اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے فرما برداری میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ان کے اوپر ایمان کا نور ہوگا، تقوی کا نور ہوگا، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ نعمتوں میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ایمان کا نور ایک ہے مطلق ایمان کا نور، اور دوسرا ہے ایمان کے بعد فرما برداری والا نور. جس کی موت حالت ایمان پر آئے گی، ایمان کا مطلق نور اس پر ہوگا، چونکہ حالت ایمان پر موت آئی ہے، مطلق نور اس کے اوپر ہوگا. لیکن گنہگاری میں زندگی گزاری ہے تو ان گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا. لیکن جو لوگ فرما برداری والی زندگی گزارے ہیں، ایمان کے نور کے ساتھ تقوی کی، پرہیزگاری کی، ان کے فرما برداری والے اعمال کا نور ان کے چہروں پر ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب بدکار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ماند پڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوتی، بجھا بجھا سا چہرہ نظر آتا ہے. اور آدمی جب نماز پڑھنے لگتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، اس کے چہرے پر ایک نورانیت آ جاتی ہے. یہ دنیا کے اندر بھی ہے، یہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایسے ہی ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات اللہ، یہ جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے، کچھ روشن ہوں گے، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ کسی انسان کی بیان کردہ آیتیں نہیں ہیں. تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں. نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم تلاوت کر رہے ہیں نبی آپ کی ذات پر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. یہ آیتیں، یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتے. وہ تو عادل ہیں، سراپا عدل ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی نے ایک عمل کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ نہ دے اسے عمل کا، اس کو چھپا لے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو آدمی جس مقام کا، جس مرتبے کا مستحق ہوگا، جس سزا کا مستحق ہوگا، جس انعام کا مستحق ہوگا، اس سے نوازا جائے گا. ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی، اور وہ یقینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخرت والی زندگی کے بارے میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر بتایا. اس دنیا کی ہر چیز کو فنا، دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، اور اس زندگی کی ہر چیز کو بقا ہے، دوام ہے.
وہاں کی کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں، ہر چیز کو دوام اور بقا ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی ہمیں جو ملی ہے اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں ملی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں دار آخرت، آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل گھر ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ باقی دنیاوی گھر وہ ختم ہونے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی۔ لہذا ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت والی اس ہمیشہ والی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں ہم لوگ کتنا ڈرتے ہیں کوئی اپنی بے عزتی کو لے کر، اپنی رسوائی کو لے کر، اپنی ذلت کو لے کر کہ کہیں کوئی ہماری رسوائی نہ ہو جائے، کہیں ہمیں کوئی ذلیل نہ کر دے، ہمارے کسی کام سے ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا نہ پڑے۔ ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور سب کی امتیں موجود ہوں گی، اور وہاں ذلت و رسوائی کا یہ علامت، ذلت و رسوائی کی یہ علامت ہمارے چہروں سے ظاہر ہو تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں ہمیں دنیا سے متعلق، آخرت سے متعلق ساری ہدایتیں ارشاد فرمائی۔ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، فرما دیا کہ دیکھو دنیا میں تم نے کسی مجرم کے چہرے کو سیاہ کرتے ہوئے، کالا کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا، وہ کتنی ذلت محسوس کرتا ہے، یہ عمل آخرت میں بھی ہوگا۔ لہذا جس طریق پر دنیا میں اپنی ذلت و رسوائی کو تم برداشت کرنے تیار نہیں ہو، اس سے کہیں زیادہ فکر آخرت میں رسوا ہونے کی کرو، رسوائی سے بچنے کی کرو۔ وہاں کی رسوائی سے بچنے کی فکر زیادہ کرو، اور ظاہر سی بات ہے جب اس کی فکر کریں گے تو آدمی کی زندگی صراط مستقیم پر رہے گی، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، وہ حلال و حرام کی تمیز کرے گا، وہ جائز و ناجائز جاننے کی کوشش کرے گا، وہ آنکھ بن کر کے زندگی نہیں گزارے گا۔ یہی اسلام چاہتا ہے اور یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قیامت والے دن چمکتے چہرے والوں میں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مختصر سے درس قرآن کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس دروس میں شرکت کرنے والوں کو اللہ سب کو قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کی جائے؟ ایک ہے رمضان کا روزہ، رمضان کے روزے کے لیے سحری کرنا خود نیت ہے، رات میں اٹھ کے وہ سحری کر رہا ہے تو وہ خود ایک نیت ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، اور وہ زبان سے آدھے دن سے پہلے اگر زبان سے بھی کہہ لے تو کافی ہے۔ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ ہے، منت کا روزہ ہے یا اور کوئی قضا کا روزہ ہے تو اس کے لیے نیت کرنا چاہیے، اور وہ زوال سے پہلے نیت زبان سے بھی کرے۔ ایک آدمی ہے، وہ ایسا بیمار ہو گیا کہ اب صحت کی امید نہیں ہے۔ ہوتا ہے بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں لوگ، صحت کی امید باقی نہیں رہتی، یا مرض اتنا مہلک ہوتا ہے کہ صحت کی امید نہیں رہتی اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے وہ، اور بعد میں چونکہ صحت کی امید نہیں تو قضا بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
تو ایسے لوگوں کو روزے کا فدیہ دے دینا چاہیے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے، اور اس سال ہمارے یہاں صدقہ فطر کی مقدار 70 روپیے ہے، تو گویا ایک روزے کا فدیہ 70 روپیے، اسی حساب سے جتنے روزے بنتے ہیں اس کا فدیہ دے دیا جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ صحت لوٹ کر آ جائے تو پھر قضا بھی رکھنا ہے، اور اگر صحت لوٹ کر نہ آئے تو فدیہ اس کے لیے روزوں کا بدل ہے، کافی ہے۔ اب یہ فدیہ کس کو دیا جائے؟ ایک سوال یہ ہے کہ یہ فدیہ محتاج غیر، ایک ہے محتاج مسلم، ایک ہے محتاج غیر مسلم، کیا غیر کو دیا جا سکتا ہے فدیہ زکوٰۃ؟ یہ غیر کو نہیں دیا جا سکتا، یہ اپنے ضرورت مندوں کو دینا چاہیے، وہی اس کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔